السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عمرہ کا طریقہ۔ عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ عمرہ کا بہت ہی مختصر طریقہ یہ ہے، میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ جائے، کعبۃ اللہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، اس کے بعد اپنے سر کے بال بنوا لے، یہ عمرہ ہے۔ لیکن آئیے اب ذرا ہم اس طریقے کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ جو کوئی مسلمان عمرہ کرنا چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اطراف میں جو میقات مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے کسی ایک جگہ سے عمرے کا احرام باندھے۔ وہ میقات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں 5 ہیں۔ نمبر 1 ذوالحلیفہ، یہ مکہ سے کچھ ہی دور کے فاصلے پر ہے، ابیار علی آج کل اسے کہا جاتا ہے، یہ مدینہ والوں کی میقات ہے۔ دوسرا جحفہ، یہ رابغ کے قریب ہے اور آج کل رابغ ہی سے احرام باندھا جاتا ہے، اور یہ اہل شام کی میقات ہے۔ تیسرا قرن المنازل، اسی کا دوسرا نام السیل الکبیر ہے، یہ طائف کے قریب میں ہے اور یہ نجد والوں کی میقات ہے۔ چوتھا یلملم، یہ مکہ کے جنوب میں ہے اور یہ یمن والوں کی میقات ہے۔ نمبر 5 ذات عرق، یہ عراق والوں کی میقات ہے۔ یہ 5 میقات ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا ابھی آپ نے ذکر سنا، اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ان میں سے کسی ایک میقات سے گزرے اور اس کا ارادہ مکہ پہنچ کر عمرہ یا حج کرنے کا ہو۔ البتہ جو لوگ ہوائی جہاز سے عمرہ پر آنا چاہتے ہوں تو وہ اپنی ہی جگہ جہاز چڑھنے سے پہلے، احرام سے پہلے کے جو مسنون کام ہیں جن کو ابھی ہم بیان کریں گے، وہ سارے کام کر لیں یا جہاز کے اندر کر لیں، اور میقات کے لیول میں پہنچنے سے پہلے ہی احرام پہن کر مرد حضرات تیار رہیں، اور مرد و خواتین سب ٹھیک میقات کے برابر میں جب ہوں یا اس سے تھوڑا پہلے احرام کر لیں۔ اور عموماً عمرہ کے لیے یا حج کے لیے آنے والے ہوائی جہاز کے اندر میقات کے لیول سے ابھی ہم اتنی دیر بعد گزرنے والے ہیں، ایسا اعلان کیا جاتا ہے۔ احرام کی سنتیں۔ احرام سے پہلے کچھ کام کرنا مسنون اور مستحب ہے۔ نمبر 1 ناخن کاٹنا، زیر ناف اور بغل کے بال نکالنا، مونچھ کم کرنا، غسل کرنا اور اپنے جسم میں خوشبو لگانا، احرام کے کپڑوں میں نہیں۔ نمبر 2 مرد حضرات کا جسم کے مطابق سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک چادر اور ایک تہبند باندھ لینا۔ البتہ خواتین بغیر اپنی زینت کے اظہار کیے ہوئے جو بھی مناسب ان کے کپڑے ہیں وہ پہن سکتے ہیں، اور البتہ اپنے ہاتھوں میں دستانے نہ پہنیں، اور نقاب جو سوراخ والا ہوتا ہے، اسکارف جسے کہتے ہیں، وہ نہ پہنیں۔ لیکن جب اجنبی مردوں کا ان کے سامنے سے گزر ہو تو پھر اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ نمبر 3 اگر کوئی فرض نماز کا وقت ہے تو قریب میں جو مسجد ہے میقات میں جا کر با جماعت نماز ادا کرے، اگر نہیں تو 2 رکعت
تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو ادا کر کے احرام کر لے، یعنی عمرے کی عبادت میں داخل ہو جائے۔ عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے دل میں عمرے کی نیت کرتے ہوئے زبان سے لبیک عمرتن کہے، اور یاد رہے لبیک عمرتن یہ نیت کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد بکثرت تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ مکہ پہنچے کعبۃ اللہ کو دیکھنے تک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب چونکہ عمرے کی عبادت میں داخل ہوا ہے تو معتمر یعنی عمرہ کرنے والے پر کچھ کام کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جنہیں محظورات الاحرام یا احرام کی پابندیاں کہتے ہیں۔ نمبر 1، سر یا جسم کے کوئی بھی بال نکالنا، البتہ حسب ضرورت کھجلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، ناخون نکالنا، اگر ٹھوکر لگ کر ناخون خود نکل جائے یا تھوڑا سا نکلا ہو اور بہت زیادہ درد کرنے لگے تو پھر اسے نکالنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 3، خوشبو کا استعمال۔ نمبر 4، میاں بیوی کا آپس میں صحبت کرنا اور اس سے متعلقہ تمام چیزیں یہاں تک کہ نکاح کرنا یا کروانا سب کچھ حرام ہے۔ نمبر 5، ہاتھوں میں دستانے پہننا۔ نمبر 6، شکار کرنا۔ یہ 6 کام مرد اور عورت سب پر حرام ہیں جو احرام کی حالت میں ہیں۔ ان 6 کے علاوہ مردوں پر 3 چیزیں اور زیادہ حرام ہیں۔ نمبر 1، سلا ہوا کوئی بھی کپڑا پہننا۔ سلے ہوئے سے مراد جسم کے اعضاء کے مطابق سلے ہوئے، البتہ اگر کوئی احرام کا جو لباس ہے اس میں کوئی سیون ہے یا 2 چھوٹے چادروں کو کپڑوں کو ملا کر سی کر ایک بڑی چادر بنا لی گئی ہے، 2 چھوٹے کپڑوں کو ملا کر سلا کر ایک بڑی تہبند بنا لی گئی ہے تو ایسے سیون میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح گھڑی اور بیلٹ اور پاکٹ وغیرہ جس کے اندر کوئی سلائی ہوتی ہے تو اس سے بھی کوئی نقصان نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 2، سر سے چمٹ کر کوئی چیز، سر سے چمٹی ہوئی کوئی چیز استعمال نہ کرے، چاہے وہ ٹوپی ہو، رومال ہو، پگڑی، عمامہ وغیرہ کوئی بھی چیز ہو، البتہ جو سر سے چمٹ کر نہ رہے، جیسے چھتری، چھاتا کچھ لوگ کہتے ہیں، اسی طرح گاڑی کا جو ٹاپ ہے یا پھر خیمہ، ان سب کے اندر میں نیچے میں رہنا جن کا سایہ ہمیں آ رہا ہو کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 3، موزے پہننا۔ تو یہ کل 9 کام مردوں پر اور پہلے جو 6 ذکر کیے گئے ہیں وہ عورتوں پر حرام ہے۔ ان محظورات الاحرام میں سے اگر کوئی کسی چیز کا ارتکاب کرے تو اس کا کیا ماجرا؟ اگر کسی نے بغیر عذر کے کیا تو وہ گنہگار بھی ہوگا اور فدیہ بھی دینا ہوگا۔ نمبر 2، اگر کسی نے کسی عذر کی بنا پر کیا تو گنہگار تو نہیں ہوگا لیکن فدیہ دینا ہوگا۔ نمبر 3، اگر کسی نے
بغیر کسی عذر، یعنی اس کو پتا بھی نہیں تھا، پتا تھا لیکن بھول گیا تھا، یا کسی کے جبر و اکراہ پر اس سے ارتکاب ہو گیا، تو پھر نہ وہ گنہگار ہے اور نہ اس پر کوئی فدیہ ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں طواف کے بارے میں۔ عمرہ کرنے والا انسان میقات سے جو احرام باندھ کر نکلا، مکہ پہنچنے کے بعد مسجد حرام میں وضو کی حالت میں داخل ہوتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک جیسے عام مسجدوں میں داخلے کے موقع پر پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے۔ پھر کعبۃ اللہ کی طرف جانا ہے تاکہ اس کا طواف کر سکیں۔ طواف کا مطلب کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کے اطراف 7 چکر لگانا، جن کی شروعات حجر اسود سے ہوگی، پھر گھوم کر وہاں پہنچنے تک 1 چکر ہوگا، 7واں چکر بھی وہیں ختم ہوگا، کعبہ اپنے بائیں ہاتھ پر ہوگا اور وضو کی حالت میں طواف کرنا ہوگا۔ آئیے ذرا تفصیل سے اس کا طریقہ ہم سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچ کر اگر ممکن ہوا تو اسے بوسہ دے، ممکن نہ ہوا تو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسہ دے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہوا تو حجر اسود کی طرف اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر کہے۔ کعبے کو اپنے بائیں طرف رکھ کر چلتا رہے اور چلتے ہوئے یا تو قرآن کی تلاوت کرے یا ذکر و اذکار کرے یا اپنی زبان میں اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ دعا کرے۔ یاد رہے، کعبے کا طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات کا اپنے اوپر کی چادر کو دائیں کاندھے کے نیچے سے لے کر کاندھے کو کھلا رکھنا، یہ بھی طواف کی سنتوں میں سے ہے۔ اسی طرح طواف کے 7 چکروں میں سے شروع کے 3 چکر بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے تیز چھوٹے چھوٹے قدم ڈال کر دوڑنا بھی مسنون ہے۔ حجر اسود سے جو طواف شروع کیے تو گھومتے ہوئے جب پھر حجر اسود کے پاس پہنچنے سے پہلے کا جو کارنر ہے، کنارہ ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ اگر کعبۃ اللہ کے بالکل قریب سے گزر رہے ہیں تو اسے چھو لینا چاہیے، اگر نہیں دور سے گزر رہے ہیں تو پھر اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں جب چل رہے ہیں تب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حصہ ہے، اس کو بار بار پڑھتے رہے۔ نمبر 3، جب حجر اسود کے پاس پہنچ جائے، ممکن ہو تو اسے بوسہ دے، ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسہ دے، یہ بھی ممکن نہ ہو تو صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرے۔ یہاں تک 7 چکروں میں سے 1 چکر پورا ہوا۔ اب اس کے بعد باقی 6 چکر اسی طرح سے پورے کریں۔ پورے چکروں کے دوران تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، دعا وغیرہ میں مشغول رہیں، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پڑھتا رہے، اور جب بھی حجر اسود کے پاس پہنچے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے بوسہ یا ہاتھ سے چھونا، یہ 2 ممکن نہ ہو سکے تو ہاتھ سے دور ہی سے اشارہ کرے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے، یعنی اس طرح کہ مقام ابراہیم سامنے ہو، پھر اس کے سامنے کعبۃ اللہ ہو، 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اگر وہاں موقع نہ ملے تو پورے مسجد حرام میں کسی بھی جگہ ادا کر سکتے ہیں۔
ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد سعی کرنے کے لیے صفا کی طرف جائے۔ جب سامنے صفا کی پہاڑی کو دیکھے تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھے۔ اگر ممکن ہو تو صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر قبلے کی طرف رخ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں کے برابر اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اس کو 3 مرتبہ پڑھے۔ 3 مرتبہ کے بیچ میں 2 مرتبہ اپنی زبان میں جو چاہے وہ دعا کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اتر کر نیچے آئے، مروہ کی طرف جائے۔ مروہ کی طرف جاتے ہوئے جب ہرے لائٹوں کے درمیان میں گزرے تو ممکن حد تک بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے تیز چلنے کی کوشش کرے۔ یاد رہے سعی میں یہ تیز چلنا، طواف کے شروع کے 3 چکروں میں تیز چلنا صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ صفا سے مروہ تک اس بیچ میں چلتے ہوئے تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، اپنی زبان میں جو چاہیں دعا کریں، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ مروہ تک جب پہنچ گئے 7 میں سے 1 چکر پورا ہوا۔ مروہ پر اسی طرح کھڑے ہو کر جیسے صفا پر کھڑے ہوئے تھے، قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر وہی دعا 3 مرتبہ پڑھے، اور ان کے بیچ میں اپنی زبان میں جو چاہے دعا کریں۔ پھر مروہ سے صفا کی طرف آئے تو جس طرح پہلے چکر میں کیا تھا اسی طرح سے ہرے لیٹوں کے درمیان میں دوڑنا، مروہ اور صفا ہر دونوں جگہ پر قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر لا الہ الا اللہ والی دعا آخر تک، ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ تک 3 مرتبہ پڑھے۔ اس بیچ اپنی زبان میں جو چاہے دعا کرے۔ تو یاد رہے صفا مروہ صفا سے شروع ہوگا تو مروہ پر 7واں چکر ختم ہوگا۔ سعی سے فارغ ہونے کے بعد مرد حضرات اپنے پورے سر کے بال بنوا لیں، اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اگر کٹنگ کر لیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ نیکی کم ہے۔ لیکن کٹنگ کا مطلب 2-4 جگہ سے کاٹ لینا نہیں، پورے سر میں سے بالوں کو کم کرنا۔ البتہ خواتین جو عمرہ کیے ہیں وہ اپنے بالوں میں سے کنارے 3 سینٹی میٹر کے برابر اپنے بال وہ کاٹ لیں گے۔ جب بال کاٹ لیے تو اس کے بعد عمرہ پورا ہو گیا اور احرام کی پابندیوں سے بھی آزاد ہو گئے۔ جو جو چیزیں احرام کی وجہ سے حرام تھیں اب وہ چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ اس طرح آپ نے عمرے کا طریقہ سیکھا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی زندگی میں ہر کام اللہ کے حکم کا خیال کرتے ہوئے اسی کی رضا اور اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔